السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں نامحرم سے بات کرتے وقت مزہ تو آتا ہے مگر سکون کیوں چلا جاتا ہے؟ چلو آج تمہیں ایک راز بتاتا ہوں۔ آج کے دور میں لوگ دل کا سکون انسانوں میں تلاش کرتے ہیں، خاص طور پر اس ایک شخص میں جس سے ان کا دل لگ جاتا ہے۔ ایک لڑکی سوچتی ہے میں اس سے بات کرتی ہوں تو میرا دل ہلکا ہو جاتا ہے، وہ مجھے سمجھتا ہے، میری بات سنتا ہے۔ اور ایک لڑکا سوچتا ہے میں اس سے بات کرتا ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے، ڈپریشن اور ٹینشن دور ہو جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سکون نہیں بلکہ لمحوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ جب تم کسی نامحرم سے بات کرتے ہو تو شیطان تمہارے بیچ میں مسکرا کر بیٹھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے اب میں ان کے درمیان وہ آگ لگا دوں گا جو خاموشی سے ایمان کو جلا دے گی۔ پہلے دن صرف بات ہوتی ہے، پھر وہ عادت بن جاتی ہے، پھر دل لگ جاتا ہے، پھر محبت ہو جاتی ہے، پھر اس کے بغیر چین نہیں ملتا، اور آخر میں نہ سکون باقی رہتا ہے، نہ ایمان باقی رہتا ہے، نہ اللہ کا قرب باقی رہتا ہے۔ اکثر لڑکیاں کہتی ہے میں تو بس بات کرتی ہوں، میرا ارادہ برا نہیں، مگر ہر گناہ کی جڑ یہی جملہ ہوتا ہے، میں تو بس تھوڑا سا بات کرتی ہوں۔ اور لڑکے جو کہتے ہیں میں ان کی کیئر کرتا ہوں، ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ اگر تم واقعی کیئر کرتے ہو تو ان کے آخرت کی فکر کرو، نہ کہ ان کے دنیا کے تنہائی کی۔ یہ باتیں محبت نہیں ہوتی، یہ سکون چھین لینے والا دھوکہ ہوتا ہے۔ آج تم ہنس رہے ہو، باتیں کر رہے ہو، مگر رات کو جب دل میں خلش اترتی ہے تو وہی محبت تمہیں بے سکون کر دیتی ہے۔ پھر ذہن میں سوال اٹھتے ہیں کہ میری شادی ہوگی یا نہیں، گھر والے مانیں گے یا نہیں، میں کیا کروں گا یا کیا کروں گی۔ اگر سب کو پتہ چل گیا تو اسی سوچ، اسی ڈپریشن اور اسی گناہ کے احساس نے آج بے شمار لڑکے لڑکیوں کو ڈپریشن کا شکار کر دیا ہے، ڈپریشن میں مبتلا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے خبردار کر دیا تھا کہ نبی مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی آواز کو نرم نہ بنائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کے دل میں بیماری ہو وہ لالچ میں پڑ جائے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 34۔ یہ آیت صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی سبق ہے، کیونکہ گناہ صرف نظر سے نہیں بلکہ آواز، بات چیت سے بھی شروع ہوتا ہے۔ سوچو جس بات کو اللہ نے روک دیا ہے اس میں سکون کہاں سے آ سکتا ہے؟ جس راستے پر شیطان کھڑا ہو اس پر رحمتیں کیسے اترتی ہیں؟ آج ہر دوسرا لڑکا، ہر دوسری لڑکی بے سکون ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے فیصلے اللہ کے سپرد کرنے کے بجائے کسی نامحرم کے سپرد کر دیتے ہیں۔
اور جب وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو صرف رشتہ نہیں ٹوٹتا، اندر کا سکون، ایمان، سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھو، سکون نامحرم سے بات کرنے میں نہیں، اللہ سے بات کرنے میں ہے۔ وہ دلوں کو جوڑتا ہے، زخموں کو بھر دیتا ہے اور روح کو قرار دیتا ہے۔ تو اگر آج تمہارا دل کسی نامحرم کے بغیر بے چین ہے تو سمجھ لو دل بیمار ہے، اور اس کی دوا صرف ایک ہے، ایک توبہ، حیا اور اللہ کا قرب۔ آج رات رو کر کہہ دو کہ یا اللہ میں تھک گیا ہوں، غلطیاں ہو گئی ہیں، اب میں تیرے راستے پر چلنا چاہتا ہوں، مجھے وہ سکون عطا کر جو صرف تیرے ذکر میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کو سکون ملتا ہے۔ میرا صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ سے جڑے، کیونکہ میں چاہتا ہوں اللہ کی محبت میں انسان جو محسوس کرتا ہے وہ آپ سب محسوس کر سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سے محبت کا سفر بہت خوبصورت ہے۔ جب کسی کو اللہ کی محبت مل جاتی ہے تو انہیں لوگوں کی محبت کی کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ ہاں، اس کے لیے اللہ سے محبت کرو۔ اللہ کے ساتھ محبت کرنے میں زندگی بہت خوبصورت ہے۔ جو انسان اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی زندگی کا سفر بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنا قرب نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نامحرم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تک جتنے گناہ ہو گئے اللہ سب کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آج کے بعد ہمیں نبی کا سچا اور پکا غلام بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔